بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الأجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جیسا کہ سورہ بینہ کی تفسیر ہماری چل رہی تھی، سورہ بینہ آیت نمبر 4 تک جو ہے نا تفسیر ہو چکا تھا. سورہ بینہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک اللہ تعالیٰ کافروں کا، مشرکوں کا اور یہودیوں کا، عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 4 تک. آیت نمبر 4 کے بعد اللہ تعالیٰ مشرک جہنم میں داخل ہوگا، مسلمان جنت میں داخل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا حکم دیتے ہیں کہ جنت جانے کے لیے اب جو بھی عمل کرے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے. نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اللہ کے، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، خالص جو ہے نا اللہ کے لیے تم عمل کرتے ہو. وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. دیکھیے وما امروا الا ليعبدوا اللہ. ترجمہ آسان کے لیے اللہ اور ما ہٹا دیجئے. امروا آپ کو حکم دیا گیا ہے لیعبدوا اللہ، تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں. کس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ اللہ کی عبادت کریں. امروا حکم دیا گیا ہے، اللہ ہٹا دیجئے، لیعبدوا اللہ، تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں. کس کی؟ صرف اللہ کی عبادت کریں. ما اور اللہ تاکید کے لیے اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم جو ہے نا کس کی عبادت کرو؟ تم اللہ ہی کی عبادت کرو. کیسے اللہ کی عبادت کرنا مطلب کیسے؟ مخلصین، خالص لہو، اس کے لیے، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے عمل کریں. یعنی کہ خالص اللہ کے لیے عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب سلف سے آپ دیکھیں گے خالص اللہ کے لیے عمل کرنے کا ایک معنی جو ہے نا کس کی تعریف کے لیے نہیں. لوگ میری تعریف کریں گے، کتنا اچھا نماز پڑھتا ہے، کتنا اچھا جو ہے نا صدقہ و خیرات کرتا ہے. نہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے جو ہے نا عمل کرنا چاہیے. مخلصین کسے بولتے ہیں اس کی آپ دیکھیں گے سلف نے کئی تعریف اس کی ہے. سب سے پہلے مخلصین کا ایک معنی جو ہے نا وہ انسان، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کو چھپاتے ہیں. مخلص کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم گناہ کو چھپاتے ہیں اسی طرح ہم نیکی کو بھی چھپانا چاہیے. اسی طرح ہم کس کو چھپائیں گے؟ نیکی کو بھی چھپائیں گے. مخلصین کا ایک معنی ہے. ایک اور جو معنی یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، لوگوں کے تعریف کے لیے نہیں، لوگوں کے واہ واہ کے لیے نہیں. لاکھوں روپے صدقہ کرے اللہ کے لیے، بس. مسجد بناتے ہیں اللہ کے لیے، 10 روپے غریب کو دیتے ہیں اللہ کے لیے. ہر چیز جو ہے نا ایک مسلمان جو ہے نا صرف اور صرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا کرنا چاہیے. ایک اور جو ہے نا یہ مخلص جسے ہم بولتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اس کی مثال اگر آپ سلف سے دیکھیں گے، دیکھیے ابن ابی لیلہ جو ہے نا وہ رات میں جو ہے نا تہجد پڑھتے تھے. وہ رات میں جو ہے تہجد پڑھ لے کھڑے ہوتے. رات میں لوگ تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی تہجد پڑھتے تھے رات میں. اگر کوئی ان کے روم میں داخل ہوتا تو وہ سو جاتے تھے، کیونکہ خالص اللہ، ان کو اللہ چاہیے، اللہ کی تعریف چاہیے، بس لوگوں کی نہیں. اسی وجہ سے جب روم میں تہجد پڑھتے، جب کوئی روم میں داخل ہوتا تو سو جاتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ تہجد پڑھتے ہیں. اسے بولتی ہیں کہ مخلصین لہ الدین، خالص تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا عبادت کرو. اب ایک بار ایک اور دیکھیے حسان بن ابی سنان. حسان بن ابی سنان جو ہے نا وہ سوتے تھے رات میں. ان کے بیوی اور بچے تھے، بیوی بچے سوتے تھے. اب کیسا کرتا ہے بچہ؟ تھوڑا آنکھ بند کرتا ہے پھر آنکھ کھولتا ہے. بچہ ایسے ہی سوتا ہے نا، تھوڑا آنکھ بند کرتا ہے پھر کھولتا ہے، پھر جگتا ہے، پھر سوتا ہے، پھر جگتا ہے. یہ حسان بن ابی سنان جو ہے نا اپنی بیوی کے بعد وہ سوتے تھے، آنکھ بند کرتے تھے ایسے ہی چپ. اگر بیوی سو جاتی یہ ہلو اٹھ کر آ کر جو ہے نا تہجد پڑھتے تھے تاکہ میری بیوی کو معلوم نہ ہو کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. جس طرح بچہ
اپنی ماں کو دھوکہ دیتا ہے، مطلب بچہ دھوکہ دینے کا مطلب ہے کہ سوتا ہے پھر اٹھتا ہے، سوتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ حسان بن ابی سنان جو ہے نا اپنی بیوی کو دھوکہ دیتی ہیں، سوتے تھے، جب بیوی دیکھتی کہ بیوی سو گئی ہے اٹھ کر جا کے تہجد پڑھتے تھے، کیوں؟ مخلصین لہ الدین، خالص جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا تہجد پڑھنا، یہ اسے مخلصین لہ الدین کا جو معنی ہے۔ اب دیکھیں گے عمر بن قیس، وہ 20 سال تک روزہ رکھتے تھے، لیکن جو ہے نا ان کے گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ روزہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ روزہ رہتے ہیں، ہمارے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے، والدین کو معلوم ہوتا ہے، لیکن عمر بن قیس جو ہے نا روزہ رکھتے تھے لیکن اپنے گھر والوں کو معلوم نہیں کہ روزہ ہی وہ کرے۔ اتنا اخلاص ہمارے عمل میں ہونا چاہیے۔ مخلصین لہ الدین کا مطلب خالص اللہ کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے ابراہیم نقعی مشہور تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں۔ آج ماحول کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم لوگ، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، آپ میرے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، اس میں ایک قسم کی ریاکاری ہو سکتا ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم نقعی رحمہ اللہ قرآن پڑھتے ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس سے گزرتا تو قرآن کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے تاکہ اس کو معلوم نہ ہو کہ میں اللہ کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، تاکہ اس کو معلوم نہ ہو کہ میں قرآن پڑھتا ہوں کر کے، اس وجہ سے اوپر کپڑا ڈالتے تھے، وہ سمجھتا کہ یہ چپ ایسے ہی بیٹھے ہی کر، یعنی کہ خالص اللہ کے لیے جو بھی عمل کرے، رتی برابر بھی عمل کرے، خالص اللہ کے لیے۔ اس طرح جو ہے نا کئی مثالیں جو ہے نا علیم جو ہے نا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اللہ نے عبادت کا حکم دیا، عبادت خالص اللہ کے لیے، بس خالص اللہ کے لیے۔ عبادت کی مخلص کی یعنی کہ جو بھی عبادت اس کی دو قسم ہے، ایک ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہم کریں گے، میں نماز پڑھتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں۔ دوسرا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو بھی عبادت ہے اسے دو قسم ہے اس کی، ایک ہے خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کی مثال لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، تہجد پڑھتا ہوں لوگوں کی تعریف کے لیے، صدقہ و خیرات کرتا ہوں لوگ میری تعریف کریں نہیں، خالص اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ دوسرا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل کریں، اسے بولتے ہیں جو ہے نا ہر وہ عبادت جس میں دو چیز ہونی چاہیے۔ مخلصین لہ الدین، حنفاء، حنفاء حنیف سے، اس کا مطلب یہ کہ تم شرک کو چھوڑ کر کس کی طرف آتے ہو؟ توحید کی طرف آتے ہو، آپ کا پورا جھکاؤ کس پر ہے؟ توحید کی طرف ہے، یعنی کہ تم شرک کو چھوڑ دیتے ہو، پورا کا پورا جو ہے نا توحید کی طرف آتے ہو، اسے بولتے ہیں کہ جو ہے نا حنفاء۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم سم حنیف ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے نا شرک کو چھوڑ کر جو ہے نا توحید کی طرف آ گئے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اسے بولتے ہیں کہ حنیف۔ حنیف کی جمع جو ہے نا حنفاء ہے، حنفاء مطلب تمام لوگ جو ہے نا توحید کی طرف چھوڑ، شرک کو چھوڑ کر جو ہے نا توحید کی طرف آتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، تم نماز قائم، وَيُقِيم قائم کرنا، کیا نماز؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، فرق ہے نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں، بڑا فرق ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، کیا مطلب ہے؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے تم اس طرح نماز پڑھو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے تم اس طرح نماز پڑھو، یہ اصل چیز ہے ہماری زندگی میں۔ اگر یہ نہ ہو آپ کی ہزاروں نماز کوئی فائدہ نہیں دے گا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو نماز پڑھتے رہتا ہے، کئی سالوں سے اسی طرح نماز پڑھتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا اس کے سلام پھرنے کے بعد اسے ملتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لو مت علی ذلک، لو مت علی ذلک، اگر تو آج ہی تیری وفات ہو جائے، تیری وفات اسلام پر نہیں ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ کے بیٹھے رہتا ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ اگر تیری وفات آج ہو جائے تیری وفات اسلام پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھا ہے۔ دنیا میں نماز پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن نماز قائم کرنے والے بہت کم ہیں، وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ بلکہ طبرانی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے، لا يقبل منہ صلاۃ، اس کی کوئی نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہے۔ 60 سال نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ یتم الرکوع ولا یتم السجود،
وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ. اس نے اس طرح رکوع نہیں کیا جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہے. اس نے اس طرح سجدہ نہیں کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے. یعنی کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح نماز پڑھنا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تم جو ہے نا نماز پڑھو، تم نماز قائم کرو. یہاں دیکھیے مخلصین لہ الدین، تم خالص اللہ کے لیے ہر کام جو ہے نا خالص اللہ کے لیے. اس کے بعد سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ نماز کا ذکر ہے. کیونکہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، اگر آپ 2 رکعت روم میں پڑھتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، نفل نماز 2 رکعت آپ روم میں پڑھتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے، یہ 2 رکعت 25 نمازوں سے بہتر ہے. 25 نماز آپ لوگوں کے سامنے پڑھو، 25 رکعتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ تنہائی میں اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھے، کسی کو معلوم نہ ہو. تو یہ سب سے افضل نماز، یعنی کہ تنہا نماز پڑھنے سے اگر آپ سنگل 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، یہ 25 نماز سے بہتر ہے. 25 نماز آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ تنہائی میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. یعنی کہ بتانے کا مقصد ہے کہ خالص اللہ کے لیے نماز. بعض لوگ نماز پڑھتی ہیں تعریف کے لیے، لوگ میری تعریف کریں کتنا نماز پڑھتا ہے، دیکھیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور تم کیا ہے زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ میں معلوم ہے 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. 85 گرام سونا آپ کے پاس ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. گویا کہ آپ کی اس سے پہلے رمضان میں آپ کے پاس 85 گرام سونا تھا، آنے والا رمضان تک آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، آپ کے پاس 200 گرام سونا ہو گیا. تو آپ کیا کریں گے؟ 200 گرام سونا کا ریٹ کیا ہے دیکھیں گے مارکیٹ پہ. 200 گرام سونا کا ریسنٹ مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے دیکھ کر جو ہے نا اس میں جو ہے نا زکوٰۃ نکالیں. 200 گرام سونا کا مارکیٹ میں مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہے، اسے جو ہے نا 20 سے تقسیم کریں گے، 25 سے تقسیم کریں گے، 25 سے تقسیم کر کے جتنا نکلتا ہے اس میں زکوٰۃ نکالیں. 25 یا 20 ہے، میں انشاءاللہ ایک مرتبہ گروپ میں بھیجتا ہوں. یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، وَذَلِكَ یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، قیمہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. قیمہ مطلب اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اسلام میں ہر چیز اسلام میں ہے. اللہ نے طہارت کے مسائل اللہ نے اسلام میں بیان کیا، وضو کے مسائل اللہ نے اسلام میں بیان کیا، نماز کے مسائل اللہ نے بیان کر دی. ہر چیز جو ہے نا اسلام میں قیمہ مطلب کوئی کمی نہیں ہے. قرآن حدیث میں ہر چیز جو ہے نا اللہ نے واضح کر دیا. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی قیمہ کی ایک تفسیر ہم یہ پڑھے تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن حدیث میں جو آپ کی عقل کے خلاف، ایسی بھی کوئی بات جو ہے نا قرآن حدیث میں نہیں ہے. یعنی کہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیتی ہیں. جو بھی عبادت قبول ہونے کے لیے 2 شرط ہیں. جو بھی عبادت، ایک خالص اللہ کے لیے وہ عبادت کرے، دوسرا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم خالص جو بھی عمل کرتے خالص اللہ کے لیے، یعنی کہ مخلصین لہ الدین کا مطلب لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں. آپ لاکھ روپے صدقہ کرتے ہیں، لوگ میری تعریف کریں، اس نیت سے صدقہ نہ کریں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، مطلب نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے نا نماز پڑھو. آج کل کئی عورتیں جو ہے نا سجدہ کرتے وقت اس طرح سجدہ کرتی ہیں، تھوڑا ٹیڑھا کر کے، پاؤں اندر کر کے، اس طرح. وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں. عورت بھی اسی طرح نماز پڑھے گی جس طرح مرد ہے. جس طرح مرد نماز پڑھے گی اسی طرح عورت بھی نماز پڑھے گی. بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہے نا ان کی جو کتاب صلاۃ النبی میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بعض تابعی جو ہے نا اس طرح نماز پڑھتے تھے عورت جس طرح صحابیات نماز پڑھتے تھے. یعنی کہ صحابیات بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں. مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ عورت جو ہے نا ایسی جگہ نماز پڑھتی ہے جہاں وہاں مرد ہیں تو فیس پہ کپڑا ڈال لے گی. افضل یہ ہے کہ عورت کا جو ہے نماز پڑھتے وقت ساکس پہنے، یہ افضل ہے. ہاں اگر عورت کا اصل کپڑا یہ کہ ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے. عورت کا اصل کپڑا جو ہے نا ٹخنے سے نیچے ہو، جو زمین میں لٹتا ہو، زیادہ نہیں، کم از کم زمین میں لٹتا ہو، یعنی کہ بہت زیادہ نیچے عورت کا کپڑا. اگر اس طرح عورت پہن کے نماز پڑھتی تو نماز ہو جائے گی. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے،
یہود و نصارہ میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، ایسا کہ اس سے پہلے تفسیر میں گزر چکی ہے، سب سے پہلے اہل کتاب کا ذکر ہے، اس کے بعد مشرکین کا ذکر ہے، کیونکہ اہل کتاب کے پاس تورات انجیل تھا، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نا دین معلوم تھا ان کو، اس کے باوجود بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کیا، کیونکہ تورات انجیل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، تورات انجیل میں لکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یعنی کہ کفر میں سب سے بڑے کافر ہیں کون؟ یہود و نصارہ۔ اس وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد مشرکین کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دونوں کہاں رہیں گے؟ فی نار جہنم، وہ جہنم میں رہیں گے۔ کتنے دن رہیں گے؟ خالدین فیہا، خالدین مطلب ہمیشہ ہمیشہ، فیہا اس میں، مشرکین کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کا جنت کے حق میں فیصلہ کر دے گا، جہنمیوں کو جہنم کے حق میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا موت کو ایک بکرے کی شکل میں لائے گا، موت کو اللہ تعالیٰ ایک بکرے کی شکل دے دے گا، وہ موت جو ہے نا، یہ جنت اور جہنم اس کے درمیان اللہ تعالیٰ موت کو ایک بکرے کی شکل میں لا کر ذبح کر دے گا۔ اس میں جنتی خوش ہو جائیں گے، جہنمی جو ہے نا اور بھی زیادہ ان کو عذاب رہے گا، کیونکہ اس کے بعد موت آنے والی نہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں سے موت آ جائے تو بچ جائے گا، لیکن جہنمیوں کو موت آنے والی نہیں ہے، اور ان کے لیے وہ غم ہے۔ یہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بکرا کو ذبح کر دیا، یعنی کہ موت کو اللہ نے ذبح کر دیا، تو جہنمی جو ہے نا بہت زیادہ بیزار ہوں گے، اور بھی ان کا غم بڑھتا رہے گا، لیکن جو جنتی جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، اس کے پاس موت آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ، اولئک یہ تمام لوگ، یہ کافر، یہ تمام لوگ شر ہی، بریہ مخلوق، سب سے برے مخلوق ہیں دنیا میں، سب سے برے مخلوق کون ہیں؟ کافر ہیں، بلکہ یہ جو جانور ہیں جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ نے فرمایا کہ جانوروں سے بدتر کون سی مخلوق ہے؟ کافر مخلوق ہے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، جانوروں سے بدتر ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ شر البریہ، سب سے بری مخلوق ہے کون؟ جو کافر مشرکین تمام لوگ۔ اب ایک اور جو چیز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے ہیں، کیا میں آپ کو دنیا میں سب سے برا انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ دنیا میں سب سے بری مخلوق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس آیت میں کس کے بارے میں ہے؟ مسلمانوں کے، کافروں کے بارے میں، سب سے بری مخلوق، بریہ کا مطلب مخلوق۔ حدیث میں جو ہے نا مسلمانوں میں سب سے برا انسان کون سا، برا مخلوق کون سے مسلمانوں میں سے؟ وہ جب آپ کے سامنے اللہ کے لیے کوئی مانگتا ہے، اگر آپ کے سامنے اللہ کے لیے کوئی پیسہ مانگتا ہے، آپ اسے مت بولو نہیں کر کے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے لیے آپ کے سامنے، فقیر آپ کے پاس آتا ہے، اللہ کے لیے مجھے پیسہ دے دو، آپ اسے نہیں دیتی ہیں، گویا کہ آپ دنیا مخلوق میں سب سے برے مخلوق ہیں۔ مخلوق میں آپ سب سے برے مخلوق ہیں۔ اسی وجہ سے جب آپ کے سامنے کوئی پیسہ پوچھتا ہے اللہ کے نام سے، آپ اسے نہیں کر کے مت بولیے، کم از کم 1 روپے 2 روپے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، اچھے اخلاق سے بول کر اسے جو نا بھیج دیجیے، وہاں سے اچھے اخلاق سے بول کر اسے بھیج دیجیے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے کبھی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ شر البریہ مسلمانوں میں کون ہے؟ جس کے سامنے اللہ کے نام سے پوچھا جاتا ہے پھر بھی وہ کیا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور عمل کیا، کون سے عمل؟ صالحات، نیک عمل کیا، عملوا الصالحات نیک عمل کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک ہم خیر البریہ، اولئک یہی لوگ ہیں خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ خیر کا مطلب بہتر، بریہ مخلوق، یہی لوگ سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ کون؟ جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے بریہ اس سورت کا نام ہے، ایک سورت کا، جیسا کہ اس سے پہلے سورت کے کئی نام ہم نے پڑھا تھا، سورۃ منفکین، سورۃ اہل کتاب، سورۃ لم یکن، سورۃ بینہ، سورۃ منفکین۔ اسی طرح ایک سورت کا نام سورۃ البریہ بھی ہے، سورۃ البریہ اس سورت کا نام ہے۔ یعنی کہ ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کی، یہ دنیا کے سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس آیت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نیک مسلمان ہے، نیک مومن ہے، توحید پرست ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ فرشتوں سے افضل ہے۔ نیک مسلمان اور توحید پرست مومن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اولئک ہم خیر البریہ،
سب سے بہترین مخلوق ہے کون؟ جو ہے نا عمل کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ خیر البری، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ خیر البریہ ہر انسان اپنے بارے میں جان سکتا ہے. کیا آپ بہترین مخلوق ہیں یا نہیں؟ آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ اگر آپ دین میں زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہیں، قرآن حدیث پر زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہیں، گویا کہ آپ بہترین مخلوق ہیں. آپ جتنا کم عمل کرتے ہیں قرآن حدیث پر، آپ اتنا کم بہترین مخلوق میں کم ہو جائیں گے. 100% ہیں تو 100% آپ بہترین مخلوق ہیں. اگر آپ 80% کرتی ہیں تو گویا کہ آپ 80% بہترین مخلوق ہیں. اس طرح جتنا کم آپ قرآن حدیث پر عمل کریں گے اتنا کم آپ بہترین مخلوق میں آپ کا شمار ہوگا. اسی وجہ سے انسان بہترین مخلوق پہ اپنے آپ کو جو ہے نا انسان شمار کرے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لاتا ہے عمل صالح کرتا ہے دنیا کا سب سے بہترین مخلوق ہیں وہ لوگ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے، عمل صالح کریں گے، جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہے؟ عند ربہم، اللہ کے پاس جنات. جنات جمع ہے، گویا کہ جنت ایک نہیں دو جنت ہے، ایک نہیں دو جنت ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتانی من فضہ ومن ذہب، یعنی کہ ایک جنت چاندی کا ہوگا، ایک جنت سونے کا ہوگا. دو جنت ہے، ایک جنت چاندی کا، ایک جنت سونے کا. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے، عمل صالح کریں گے، توحید پرست رہیں گے، ان کا بدلہ جو ہے نا جنت ہے. ایک نہیں دو جنت ہے، بلکہ ان کے لیے سونے کا بھی جنت ہے، چاندی کا بھی جنت ہے. جنت عدن، عدن کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں سے نہیں جائیں گے، وہاں سے نہیں جائیں گے. ہم کیا کریں، یہاں رہتی کبھی وہاں چل جاتی، نہیں. جنت میں انسان وہاں سے نہیں جائے گا، کہیں بھی نہیں جائے گا. یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت پہ رہے گا. جنت عدن، عدن کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ، وہاں سے وہ کہیں بھی نہیں جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ تجری، بہے گا، من تحتہا، اس کے نیچے سے، انہار، ندی. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جنت میں ندی بھی ہوں گے، نہر بھی ہوں گے، شراب کے، شہد کے، کئی قسم کے ندی ہوں گے. وہ نہر جو ہے نا آپ کا روم کے نیچے سے بہے گا. بعض علماء نے کہا کہ جنت میں کیا، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ نہر جو ہے نا زمین میں جاتا ہے تو دونوں طرف نشان پڑ جاتے ہیں. جنت میں اس طرح نہیں، ڈائریکٹ پانی اس طرح جائے گا. جنت کا نہر اس طرح ہوگا، اس کے لیے جو ہے نا کوئی اس طرح نشان وغیرہ نہیں پڑے گا، ڈائریکٹ جنت کا پانی نکلے گا. جیسا چاہے آپ وہ نہر کو اپنی طرف پھرا سکتے ہیں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ تجری من تحتہا الانہار. جیسا کہ ہم یہ بھی پڑھے تھے کہ جنت کے جو بھی نہر ہے وہ کہاں ہوگا؟ ایک مشک جو خوشبو ہے، دنیا کی سب سے بہترین خوشبو ہے، اس کا پہاڑ ہوگا جنت میں، اس کے نیچے سے جو ہے نا نہر بہتا رہے گا، اس کے نیچے سے نہر. حدیث صحیح ہے. اللہ نے فرمایا کہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، خالدین ہمیشہ ہمیشہ، فیہا اس میں، ابدا جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل. یعنی کہ جب جنت والی آیت پڑھے تو ہم جنت مانگے اللہ سے. وہی اللہ نے فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. کن سے؟ مومنوں سے اللہ نے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یہ زید ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ نے فرمایا جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن کیا اس دنیا میں اللہ تعالی ہم لوگوں سے راضی ہوتا ہے؟ اس دنیا میں جواب ہاں. اس دنیا میں بھی اللہ تعالی لوگوں سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل سورہ فتح آیت نمبر 18، اللہ نے فرمایا کہ قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. کئی لوگوں نے جھاڑ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ کیا تھا، اللہ کے نبی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. مصیبت کے وقت ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ کے نبی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی، جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی جو ہے لوگوں سے راضی ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کب لوگوں سے راضی ہوتے؟ اب آپ کو کیسا معلوم ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہوا کرے؟ مجھے کیسا معلوم ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں کی کرے؟ ہم کیسے معلوم کریں کہ اللہ میرے سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ آپ سے راضی ہے کیسا معلوم کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین. اگر آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہے. وسخط الرب فی سخط الوالدین. اگر آپ کے والدین آپ سے غصہ ہیں سمجھو کہ اللہ بھی آپ سے غصہ ہے.
پہچاننے کا طریقہ صرف آسان ہے. اللہ آپ سے خوش ہے یا نہیں کیسا پہچانیں گے؟ آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں، سمجھو کہ اللہ بھی آپ سے خوش ہے. اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، اللہ بھی آپ سے ناراض ہے. بس اتنا ہی پہچاننے کا آسان طریقہ ہے اس دنیا میں. ہاں، اس کے بعد آپ دیکھیے جنت میں تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے اور کوئی چیز تم کو چاہیے؟ تو جنتی بولیں گے کہ الم تبیض وجوہنا، اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے نا گورا بنا دیا، یعنی کہ تو ہم کو ہر قسم کی نعمت دے دیا، اور کیا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی نعمت سے میں تم کو نوازوں گا. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ احل علیکم رضوانی، میں تم پر ہمیشہ ہمیشہ خوش رہوں گا. اس کے بعد اللہ جنتیوں سے کہے گا کہ اس کے بعد کبھی بھی تم سے غصہ نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ اے جنتی میں تم سے خوش ہو جاؤں گا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کے بعد تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے جو نا ناراض نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ احل علیکم رضوانی. اسی وجہ سے ایک دعا بھی ہے، اس دعا کا بھی ہم اہتمام کریں، یعنی کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ اس دعا کا بھی ہم استعمال کریں. جیسا کہ جب مؤذن جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ بولنے کے بعد آپ بولو کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اللہ سے راضی ہو گیا، اس کے دین سے راضی ہو گیا، رسول سے راضی ہو گیا. اگر آپ اتنا پڑھیں گے اس کلمے کے بعد تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ ایک دعا بھی جو ہے نا ہم کو استعمال کرنا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہی لوگ ہی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ذالک یہی لوگ ہی لمن جو خشیہ جو ڈرتے ہیں ربہ اپنے رب سے. یعنی کہ اللہ نے ایک یہ بھی بیان کیا کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے. ہم کیسے معلوم کریں؟ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے سمجھو کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ ماں باپ خوش ہونا ہے، ایک اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو گئے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ، اللہ کن لوگوں سے راضی ہوا ہے؟ ذالک یہی لوگ لمن جو خشیہ جو ڈرتے ہیں رب اپنے رب سے. جو اپنے رب سے ڈرتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جہنم کا ڈر ہو، قیامت کا ڈر ہو، حشر کے میدان کا ڈر ہو. بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب وہ قبر کے بارے میں ذکر کرتے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتی تھی. یعنی کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، حشر کے میدان کا ڈر ہو. یہی جو ڈر ہے اہل علم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے اندر ڈر پاتا ہے، اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں، اس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کے اندر ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کے گناہ معاف ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں لہم مغفرہ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، واجر کبیر، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا ثواب دیں گے. سب سے پہلے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو جو ہے نا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ دنیا میں فائدہ ہے. دنیا میں ایک اور جو فائدہ ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، گناہ کے فوری بعد ہم کو احساس ہوگا کہ ہم نے گناہ کیا، فوری ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، فوری ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد حشر کے میدان میں کیا فائدہ ملے گا؟ اگر کوئی مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اسے مخصوص سایہ نصیب کریں گے جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. جیسا کہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کی تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مخصوص قسم کا عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ان میں سے ایک وہ شخص جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اللہ سے ڈرنے والا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخصوص سایہ نصیب کریں گے. پھر یہی لوگ جو ہے نا جنت میں بھی جو ہے نا داخل ہوں گے. یعنی کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے ایک مسلمان جو ہے نا ہمیشہ اللہ سے ڈرے، بلکہ دعا بھی مانگے. جیسا کہ مسند احمد کی جو دعا ہے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ جب میں تنہا ہوں تب بھی میرے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، جب میں لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی میرے دل میں تیرا ڈر ہو. یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے. اللہم انی اسألک، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگتا ہوں خشیتک، تیرا ڈر. کب؟ فی الغیب، جب میں اکیلا ہوں، والشہادہ، جب میں لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی میرے دل میں اللہ کا ڈر ہو.
یہ بھی دعا جو ہے نا ہم پڑھتے رہیں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کس لوگوں سے راضی ہوں گے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، یہی لوگ جو اپنے رب سے جو ہے نا ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے جہنم سے ڈرتے ہیں، یہی لوگ پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، پھر نماز قائم کرو جس طرح نبی نے بتایا اس طرح تم نماز قائم کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، تمام لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بلکہ دنیا کے سب سے بری مخلوق ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے عمل صالح کرتے ہیں یہ سب سے بہترین مخلوق ہے اس دنیا میں، یہ دنیا کے سب سے بہترین مخلوق ہیں. ان کا بدلہ یہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، عدن، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں نہریں رہیں گے، وہ جنت پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے راضی ہوتے ہیں، اللہ آپ سے بھی اس دنیا میں خوش ہو جائیں گے، مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں خوش ہو جائیں گے. کیسے خوش ہوں گے؟ کیسے معلوم ہوگا ہم کو؟ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں سمجھو کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو گیا. دوسرا، ہم ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ سے، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں سمجھو کہ اللہ بھی جو ہے نا آپ سے خوش ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہی لوگ جو اپنے رب سے جو ہے نا ڈرتے ہیں. ہمیشہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب کا، تمام کا جو ہے نا ڈر ہونا چاہیے.